بقایا جات تھے وہ تو ملنا بڑی دور کی بات. اب جو بجلی کے بجلی جو ہے وہ پنجاب کو جس ریٹ پہ دی جا رہی ہے, ہماری صوبہ بناتا ہے پنجاب کو جس ریٹ پہ دے, لیکن پنجاب جو آٹا بناتا ہے وہ ہمیں کس ریٹ پہ ملتا ہے. اسی طرح گیس کا جو پرابلم ہے صوبے میں, جس طرح ہم نے کراچی میں ایک دھرنا دیا اور صوبائی حقوق کے لیے, بل کے لیے, بلدیاتی بل کے لیے, اس طرح یہاں پر بھی ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا کیس نہیں بیان کیا. صوبے کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں لوگوں کے, گیس لوڈ شیڈنگ, بجلی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. تو اس طرح یہاں پر صوبے میں کوئی پلان ہے؟ دیکھیے, صوبے کے حقوق کے لیے ہمیشہ جماعت اسلامی نے جدوجہد کی ہے, اور جب میں یہاں فائنانس منسٹر تھا میں نے تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل جرگہ بنایا تھا. پرویز مشرف صدر اور شوکت عزیز وزیر اعظم تھے, اور ان کے ساتھ ہم نے قانونی جنگ بھی لڑا, سیاسی جنگ بھی لڑا, ہر محاذ پر اس کا مقابلہ کیا, اور بالآخر اس میں کامیاب ہو گئے کہ جو بجلی کے باقیات تھے وہ ہم ان سے لینے میں کامیاب ہو گئے. 110 ارب ہماری صوبے کو ملے تھے. لیکن اس کے بعد دوبارہ مرکزی حکومت نے صوبائی حقوق پر ایک لحاظ سے قبضہ کیا ہے. اور اب آپ نے بجلی کے بارے میں پوچھا تو خیبر پختونخوا میں بجلی کا فی یونٹ خرچ صرف 2 روپیہ ہے, اور 7000 میگا واٹ بجلی یہ صوبہ پیدا کرتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو صوبہ 2 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کرتا ہے اس کو 18 روپے فی یونٹ واپس دیا جاتا ہے. تو اس لیے جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کو ہم نے ایڈوائس دیا ہے, کمیٹی بنا رہے ہیں ہم, اور ان تمام جو صوبائی ایشوز ہے اس پر وہ کمیٹی کام کرے گی, اور پوری صوبے کے عوام کو اعتماد میں لے کر اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن آج کا جو پریس کانفرنس ہے وہ بہت بڑے واقعے اور سانحے پر ہے, وہ یہ کہ اسٹیٹ بینک ہماری حکومت نے لڑے بغیر IMF کے حوالے کر دیا ہے. مارچ کا آغاز ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی بھی لانگ مارچ کا PDM نے بھی کیا ہے. جماعت اسلامی اس کے ساتھ کتنا ساتھ دے گی, ہوگی اس پہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے, اب تک حکومت اپوزیشن نے تو نہ لانگ مارچ کیا نہ شارٹ مارچ کیا, اور وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کریں گے. وہ اپنے احتجاج کو جاری رکھے, ہم اپنا احتجاج کو جاری رکھیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل جس طرح اپوزیشن نے مل کر PTI کا ساتھ دیا ہے, اس کا جواب کون دے گا قوم کو؟ پہلے اس چیز کو کلیئر کرے کہ اگر سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے تو ہر اہم مرحلے پر ان کی اکثریت کیوں اقلیت میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور ہر اہم مرحلے میں یہ لوگ کیوں غائب ہو جاتے ہیں. پہلے اس سوال کا جواب مل جائے تو مارچ لانگ ہو یا شارٹ ہو اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے.